اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، ہماری آج کی یہ نشست پچھلی نشست کا تسلسل ہے جس میں ہم توبہ و استغفار اور اس کی اہمیت پر قرآن حکیم اور احادیث بیان کر رہے ہیں۔ آج بھی ہم اسی کے تسلسل میں بیان کریں گے حضرت آدم و حوا علیہم السلام کو کلمات توبہ کی تعلیم۔ توبہ و استغفار کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضرت آدم اور حوا علیہم السلام سے بھول ہو گئی اور قرب الہی میں ہمیشہ رہنے کے ارادے سے ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا، تو انہوں نے اپنی بھول کا اقرار کیا اور بارگاہ الہی میں معافی کی التجا کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ التجا قبول فرمائی اور انہیں توبہ کے چند کلمات سکھائے۔ آپ علیہ السلام نے ان کلمات کے ساتھ بارگاہ الہی میں توبہ کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ قرآن حکیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 37 میں ارشاد ہے، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے عاجزی اور معافی کے چند کلمات سیکھ لیے، بس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ان کلمات توبہ کا ذکر قرآن مجید میں یوں ہوا ہے، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دونوں نے عرض کیا ہے، ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہم کو نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ہمارے آقا و مولا حضرت حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب اور معصوم ان الخطایا ہونے کے باوجود دن میں 70 اور 100 مرتبہ توبہ و استغفار کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ گواہ ہے، میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ سے توبہ کرو اور بخشش چاہو، بے شک میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تعلیم امت کے لیے تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گناہوں اور لغزشوں سے مبرہ اور پاک تھی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ و استغفار کا درجہ اخص الخواص کی توبہ و استغفار کا تھا، جس کا مقصد مقامات قرب و وصال کے عروج تک رسائی ہے، گناہوں کی معافی نہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے توبہ و استغفار کی فضیلت و اہمیت کا کمال درجہ اظہار ہوتا ہے۔ توبہ و استغفار اللہ کی رضا و خوشنودی کا سبب بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی نظر میں تائبین اللہ کے پسندیدہ اور محبوب بندے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس پر اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص جنگل کی زمین میں اپنی سواری پر جائے اور سواری اس سے نکل جائے جس پر اس کے کھانے پینے کی چیزیں ہوں، وہ اس سے مایوس ہو کر ایک درخت کے پاس آئے اور اس کے سائے میں لیٹ جائے۔ جس وقت وہ سواری سے مایوس ہو کر لیٹا ہوا ہو، اچانک وہ دیکھے کہ سواری اس کے پاس کھڑی ہے، وہ اس کی مہار پکڑ لے، پھر خوشی کی شدت سے یہ کہے، اللہم انت عبدی وانا ربک،
یعنی اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں، یعنی شدت مسرت کی وجہ سے الفاظ الٹ جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں دنیا سے لے جاتا اور ایسی قوم تمہاری جگہ لے آتا جو گناہ کرتی، پھر وہ اللہ سے مغفرت طلب کرتی تو اللہ انہیں معاف فرما دیتا۔ اس حدیث مبارکہ کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ لوگ بالقصد گناہ کریں اور پھر مغفرت چاہیں، بلکہ اس سے مقصود یہ ہے کہ لوگ چاہے کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں، عبادت گزار اور نیکوکار بھی اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتے رہیں، کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بے حساب نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، اس لیے ہر وقت اپنی کوتاہ دامنی اور عبادت کی کمی پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور اگر انسان سے گناہ سرزد ہو جائے تو وہ فوراً توبہ و استغفار کرے، توبہ کو مؤخر نہ کرے اور اس سے غافل نہ ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو توبہ و استغفار کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، کیا وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہیں کرتے اور اس سے مغفرت طلب نہیں کرتے، حالانکہ اللہ بڑا بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تو آپ تشکر اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح فرمائیں اور تواضعاً اس سے استغفار کریں، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول فرمانے والا اور مزید رحمت کے ساتھ رجوع فرمانے والا ہے۔ اسی مفہوم میں سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گزشتہ گناہوں کی مغفرت اور آنے والے گناہوں سے حفاظت کے سوا اور کچھ طلب نہ کرو۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے گزشتہ گناہوں کی مغفرت اور آنے والے گناہوں سے حفاظت کے سوا اور کچھ طلب نہ کرو۔ توبہ استغفار تمام حجابات کو اٹھا دینے والا عمل ہے۔ اگر انسان سے کوئی برا کام سرزد ہو جائے اور وہ نادم و پشیمان ہو کر حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو تو اس کے دل کا آئینہ صاف اور شفاف ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 39 میں، پھر جو شخص اپنے اس ظلم کے بعد توبہ و اصلاح کر لے تو بے شک اللہ اس پر رحمت کے ساتھ رجوع فرمانے والا ہے، یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 25 میں، تمہارا رب ان باتوں سے خوب آگاہ ہے جو تمہارے دلوں میں ہیں، اگر تم نے نیک سیرت ہو جاؤ تو بے شک وہ اللہ اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو بہت بخشنے والا ہے۔ سچی توبہ ایسا مقبول عمل ہے کہ اگر قاتل بھی کرے تو اسے بھی بخش دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کو دیکھ کر اپنی شان کے مطابق ہنستا ہے، حالانکہ انہوں نے ایک دوسرے سے جنگ کی ہوگی اور دونوں جنت میں جائیں گے۔ ان میں سے ایک اللہ کی راہ میں لڑ کر قتل ہوا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ قاتل کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا اور وہ مسلمان ہو کر شہادت پا لے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارک میں توبہ و استغفار کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بستر پر جاتے وقت یہ کلمات استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ قائم رکھنے والا ہے، یہی میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، 3 مرتبہ کہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے، اگرچہ سمندر کی جھاگ درختوں کے پتوں باہم ملی جلی ریت کے ذرات اور دنیا کے دنوں کے برابر ہوں۔ یعنی اتنے گناہ لے کر بھی اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہے
اور ان کلمات کے ساتھ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ اگرچہ سمندر کی جھاگ، درختوں کے پتوں، باہم ملی جلی ریت کے ذرات اور دنیا کے دنوں کے برابر ہی اس کے گناہ کیوں نہ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجلس میں بیٹھا اور اس میں اس نے بہت لغو باتیں کی تو وہ اٹھنے سے پہلے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، اے اللہ میں تعریف کے ساتھ تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں، کہے تو ان لغو باتوں سے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ غزوہ تبوک میں جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاد کی تیاری کا حکم فرمایا تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی غزوہ تبوک کے لیے بڑے ذوق و شوق سے 2 اونٹنیاں اور سامان جہاد خرید لیا، مگر جب روانگی کا وقت آیا تو درختوں اور پھلوں کی دیکھ بھال میں مشغول رہے، صحابہ کے ساتھ روانہ نہ ہو سکے۔ روزانہ یہی سوچتے رہے کہ کل صحابہ کے ساتھ جا ملوں گا، لیکن کسل مندی، غفلت، شاعری اور کاہلی نے ایسا جکڑا کہ جانے کا پروگرام نہ جانے میں بدل گیا، چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود صحت، وسائل اور تنومندی کے جہاد پر نہیں گئے تھے، اس لیے آپ کا ضمیر ہر وقت ملامت کرتا رہتا تھا اور آپ اپنی کاہلی کی وجہ سے غلطی پر پشیمان رہتے تھے، ہر وقت زار و خطار روتے رہتے۔ منافقین طرح طرح کے ہیلے اور عذر تراشنے کا مشورہ دیتے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ بولنے کا پختہ عزم کر لیا۔ چنانچہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس تشریف لائے تو حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ بن ربیعہ اور حضرت حلال بن امیہ واقفی، جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے، بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا سچ عرض کر دیا اور معافی کے خواستگار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے درگزر فرمایا اور ان کے لیے استغفار کیا۔ جب حضرت کعب بن مالک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معافی کے لیے حاضر ہوئے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتظار کی کوفت اور آزمائش میں ڈال دیا گیا اور معافی کا معاملہ ملتوی ہو گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتیٰ کہ آپ کے گھر والوں نے بھی آپ سے خطۂ کلامی کر لی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں جاتے تو ایک گوشے میں بیٹھ کر نماز ادا کرتے۔ آپ سے غلطی سرزد ہونے کی سب سے بڑی سزا یہ تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر نظر تک ڈالنا چھوڑ دی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل شکستہ اور غم زدہ ہو گئے، دل پر چھریاں چلنے لگیں۔ عالم یہ تھا کہ آنکھیں ہر وقت خون کے آنسو روتی تھی۔ ایک دن آپ اپنے چچا زاد بھائی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں آپ سے بہت محبت تھی، کے پاس گئے، لیکن انہوں نے بھی حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نظریں پھیر لی۔ حضرت کعب کا دل چکنا چور ہو گیا، روتے ہوئے واپس لوٹ آئے۔ شاہ غسان کو جب حضرت کعب بن مالک کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراضگی کی خبر ملی تو اس نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے قاصد کو بھیجا اور لکھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب اور دوسرے لوگوں نے تم سے قطع تعلق کر لیا ہے، ہم تمہاری قدر و منزلت پہچانتے ہیں، اللہ نے تجھے ذلت اور رسوائی کی جگہ رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا، اگر تم ہمارے قاصد کے ساتھ ہمارے پاس آ جاؤ تو ہم تمہاری دلجوئی کریں گے اور تم ہمیں اپنا انتہائی قدردان پاؤ گے۔ یہ خط پڑھ کر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ خشیت الہی سے تھر تھر کانپنے لگے کہ اب دین کے دشمنوں نے بھی تختہ مشق بنانے کے لیے انہیں اپنا سمجھنا شروع کر دیا ہے اور آقا سے جدا کرنے کی دعوتیں دینے لگے ہیں۔ الغرض حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت اپنے رب کے حضور توبہ و استغفار کرتے ہوئے اللہ کے فیصلے کا انتظار کرتے رہتے۔
آخر 40ویں دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بیوی سے الگ ہو جانے کا پیغام بھیجا۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم پر سجدہ شکر بجا لائے کہ آقا کی طرف سے کوئی پیغام تو آیا، چنانچہ حکم کی تعمیل میں بیوی کو میکے بھیج دیا اور دن رات بارگاہ یزدی میں آہ و زاری اور معافی کی درخواست کرنے لگے، حتیٰ کہ 50ویں روز رحمت الہی جوش میں آ گئی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبولیت توبہ کی وحی نازل ہوئی۔ جیسے ہی حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبولیت توبہ کی خبر ملی تو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر شکر بجا لائے اور بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توبہ قبول ہونے پر مبارکباد دی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبولیت توبہ کی خوشی میں اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں صدقہ کر دیا اور فرمایا، اللہ نے مجھے صدقے کی صدق کی وجہ سے نجات دی ہے اور اب میری توبہ یہ ہے کہ میں زندگی بھر ہمیشہ سچ بولوں گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی جس کا ہم ترجمہ بیان کریں گے۔ یقیناً اللہ نے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت سے توجہ فرمائی اور ان مہاجرین اور انصار پر بھی جنہوں نے غزوہ تبوک کی مشکل گھڑی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی۔ اس صورتحال کے بعد کہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل پھر جاتے، پھر وہ ان پر لطف و رحمت سے متوجہ ہوا، بے شک وہ ان پر نہایت شفیق نہایت مہربان ہیں، اور ان تینوں شخصوں پر بھی نظر رحمت فرما دی جن کے فیصلے کو مؤخر کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود کشادگی کے ان پر تنگ ہو گئی اور خود ان کی جانیں بھی ان پر دوبھر ہو گئیں اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کے عذاب سے پناہ کا کوئی ٹھکانہ نہیں بجز اس کی طرف رجوع کے، تب اللہ ان پر لطف و کرم سے مائل ہوا تاکہ وہ بھی توبہ و رجوع پر قائم رہیں۔ بے شک اللہ ہی بڑا توبہ قبول فرمانے والا نہایت مہربان ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان